بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے حضرت حکیم لقمان۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان حکمت کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی کہ آپ موت کے علاوہ ہر قسم کا علاج کر لیتے تھے اور ہر جڑی بوٹی کی اچھی طرح پہچان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت اور دانائی سے نوازا تھا کہ جو بھی جڑی بوٹی حضرت حکیم لقمان کو دیکھتی تو وہ بتا دیا کرتی تھی کہ میں فلاں بوٹی ہوں اور فلاں مرض کے لیے ہوں۔ آپ کی حکمت اور دانائی کے جگہ جگہ چرچے ہونے لگے۔ لوگ دور دراز سے آتے اور آپ سے علاج کرواتے اور صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک دن حکیم لقمان کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا، بلکہ قریب المرگ ہو گیا۔ آپ حکمت سے اس کا علاج کرتے، لیکن کچھ دن بعد آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کی وفات پر بہت پریشان ہوئے۔ انہیں بہت گہرا صدمہ ہوا۔ آپ اپنی حکمت سے اتنا بیزار ہو گئے کہ کہنے لگے کہ میں اتنا بڑا حکمت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو موت سے نہ بچا سکا۔ آپ نے اپنی تمام حکمت بڑی کتابیں، جڑی بوٹیاں، نسخے جمع کر کے دریا میں بہانے کے لیے جا رہے تھے کہ ابھی آپ راستے میں تھے کہ ایک فرشتہ آیا۔ دریافت کیا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت حکیم لقمان نے جواب دیا کہ میں اپنی حکمت دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس حکمت کی کوئی ضرورت نہیں جو کہ میں اپنے بیٹے کو مرنے سے نہ بچا سکا۔ فرشتے نے جواب دیا، تیری حکمت و دانائی بالکل درست ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جب تو اپنے بیٹے کا علاج کرتا، اس کو کھانے کو دوائی دیتا، تو میں اللہ کے حکم سے اس دوا کو حلق سے اترنے ہی نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ فرشتے نے اپنی مٹھی کو کھولا اور تمام دوائیں حکیم لقمان کو دکھائیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو بطور علاج دی تھی۔ فرشتے نے حکیم لقمان کی گٹھری کو دریا میں پھینکنے سے بچا لیا۔ حکیم لقمان سن کر اپنی کتابوں کو اٹھانے لگے اور اپنے گھر کو واپس چل دیے۔ دوستو، یہ بات بالکل برحق ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی حکیم، بادشاہ، انسان، پیسہ موت سے نہیں بچا سکتا۔ اچھی سے اچھی ادویات کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ آخر میں اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔